آج ایک چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں۔ ہے تو بڑی دلچسپ اور شروع ہوتی ہے ایک بالکل معمولی سی محلے کی شکایت سے۔ تو یہ کہانی ہے دو سہیلیوں کی، اور شکایت بھی کوئی ایسی ویسی نہیں۔ اس میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کی کسی کو امید ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے بہت ہی سیدھے سادھے انداز میں۔ ایک دوست اپنی سہیلی سے ملنے اس کے نئے گھر جاتی ہے اور بس یہیں سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے بات شروع ہوتی ہے ایک عام سے سوال سے۔ مہمان پوچھتی ہے، بھئی نیا گھر کیسا لگا؟ اور بس یہیں سے کہانی کا اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ میزبان کہتی ہے، ارے گھر تو بہت ہی زبردست ہے، لیکن میں تو اپنے سامنے والے پڑوسیوں سے بہت تنگ ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اعتراض ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ میزبان کو اپنے ان نئے پڑوسیوں سے آخر مسئلہ کیا تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ بھئی سامنے ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہے اور ان کے جو سرعام چونچلے ہوتے ہیں نا، بس وہ کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ کیا تھا ذرا سنیے۔ شوہر ہر وقت بیوی کا خیال رکھتا ہے، اس کے لاڈ پیار اٹھاتا ہے اور دونوں ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ تھی شکایت۔ اب کہانی میں ایک اور مزے کی بات ہوتی ہے۔ مہمان جو ہے وہ بھی اپنی سہیلی کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے کہ ہاں یار بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، سب کے سامنے میاں بیوی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا اصل ٹویسٹ، وہ موڑ جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، اور یہ سب ہوتا ہے مہمان کے تجسس کی وجہ سے۔ اب مہمان کو بھی تجسس ہوا تو وہ خود دیکھنے کے لیے کھڑکی کی طرف بڑھی کہ بھئی آخر ماجرا کیا ہے، خود ہی دیکھ لوں۔ مگر جیسے ہی وہ کھڑکی کے پاس پہنچی، میزبان نے اسے روک دیا۔ بولی، رکو، یہاں کھڑکی سے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب تو تجسس اور بڑھ گیا۔ اور یہ ہے کہانی کا کلائمیکس۔ میزبان نے جو طریقہ بتایا نا پڑوسیوں کو دیکھنے کا، وہ تو کمال ہی تھا۔ کہتی ہے، پہلے یہ میز دیوار سے لگاؤ، پھر اس پر یہ سٹول رکھو اور اب روشن دان سے جھانکو۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ کام روز کا ہے۔ تو اس ساری مزے کی کہانی کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے سبق پر بات کرتے ہیں۔ بات بڑی سیدھی سی ہے۔ شکایت اصل میں پڑوسیوں کے سرعام رویے پر نہیں تھی۔ شکایت تو یہ تھی کہ انہیں چھپ کر دیکھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ یہاں یہ تضاد بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو باتیں ہیں کہ لوگوں کو سرعام ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری طرف اپنے عمل ہیں کہ چھپ کر جاسوسی کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور اس رویے کے لیے ایک ہی لفظ ہے، منافقت، یعنی دوسروں کے لیے وہ اصول بنانا جن پر کوئی خود عمل کرنے کو تیار نہ ہو۔ دیکھیں، اس کہانی کا اصل سبق بھی یہی ہے۔ یہ ہماری اس عام سی فطرت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم دوسروں کے کھلے کاموں پر تو فوراً انگلی اٹھا دیتے ہیں، لیکن اپنے چھپے ہوئے کاموں کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو آخر میں بس ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، جتنی آسانی سے ہم دوسروں پر تنقید کا تیر چلاتے ہیں، کیا کبھی اتنی ہی آسانی سے وہ آئینہ خود کو بھی دکھاتے ہیں؟ اس پر سوچئے گا ضرور۔